بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 419 ملاحظہ فرمائیں۔ اب کیا ہوگا جناب؟ محسن خفاؤ کے بولا، دیکھ لیا دخل در معقولات کا انجام؟ جو اس بچے کے ساتھ ہو رہا تھا اسے معقولات نہیں سمجھا جا سکتا۔ میں نے کہا، اور یہ ناممکن تھا کہ میں آنکھ بند کر کے گزر جاتا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا اس بچے کو ساتھ لے جانا ہے؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ ہمارے گرد ایک مجمع اکٹھا ہو گیا تھا اور اس صورتحال نے گنڈے کو پریشان کر دیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ ہم غیر ملکی تھے بلکہ جسمانی طور پر بھی اس پر باری پڑے تھے۔ رائے عامہ بھی اس کے خلاف تھی اور خود بچہ بھی بغاوت کر چکا تھا، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ ظالم اس کا باپ نہیں ہے، یہ اس کو روز مارتا ہے، اس سے بھیک منگواتا ہے، اور اس کے پاس ایسے کئی بچے ہیں۔ ہم گداگری کے نظام کی اصلاح یا اس لعنت کا خاتمہ کرنے کی مہم پر نہیں نکلے تھے، لیکن اب بھیڑوں کی اس چھتے میں ہاتھ ڈال چکے تھے۔ اچانک مجمع میں سے خاکی ٹوپی والا نمودار ہوا۔ اس نے خاکی وردی بھی پہن رکھی تھی۔ چلو جی، پولیس اسٹیشن چلو، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں اس کی آواز پر اچھل پڑا۔ وہ اکرام شیخ تھا۔ ہم اس جگہ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے جہاں ٹیکسی اسٹینڈ تھا اور وہ ہوٹل تھا۔ اس میں ٹیکسی ڈرائیور بیٹھے ہوئے تھے۔ شاید وہ ہماری ہی جستجو میں سرگرداں تھے۔ ہم اسے تلاش کرنے نکلے تھے کہ ایک حادثے نے اسے ہم تک پہنچا دیا تھا۔ وہ مجمع دیکھ کر آیا ہوگا، پھر اس نے ہمیں پہچان لیا۔ میں نہیں جاؤں گا تھانے۔ گنڈا بھاگنے پر آمادہ تھا، لیکن میں نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ کچھ لوگ اس فری سٹائل کشتی کے داؤ سے محفوظ ہوئے۔ آج ٹکر گیا کوئی بندہ بھائی، کسی نے کہا۔ ساڑھے لوگ تے بس ویکتے رہندے نے، ایک بزرگ نے کہا۔ بھیا کون پڑتا ہے کسی کے پھڈے میں، یہ بھی تو ہمارے جیسے بندے ہیں، پہلے شخص نے کہا، مگر ان کے دل میں درد ہے، ہم تو بے حس ہو گئے ہیں۔ اکرام شیخ اپنی ٹیکسی لے آیا تھا۔ میں نے اس گنڈے کو دروازے سے اندر پھینکا۔ اس نے تھوڑی سی مزاحمت کی، مگر میں نے اتنی دیر میں ریوالور نکال لیا تھا۔ اس کی ساری اکڑ فو غائب ہو گئی۔ محسن اور میں اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ اے بھائی ڈرائیور، یار ان خدائی فوج داروں کو سمجھا کہ اپنا راستہ لے۔ گنڈے نے اکرام شیخ سے بات شروع کی۔ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم بہت خطرناک لوگ ہیں، پولیس ہماری اپنی ہے۔ ابے جو کہنا ہے اپنے انہی پولیس والوں سے کہیو۔ اکرام شیخ نے اسے ڈانٹ کر کہا، پھر بچے کو آگے بٹھایا اور ٹیکسی چلا دی۔ اکرام شیخ اب کراچی کے راستوں سے اچھی طرح واقف تھا، جیسے پہلے کبھی لاہور کے گلی کوچوں سے آشنا تھا۔ بہت جلد وہ ٹیکسی کو ایک ویران علاقے میں لے گیا۔ فقیر بدماش نے یہ سمجھنے کے بعد ہم پر منت، سماجت، دھمکی یا لالچ کے حربے کارگر نہیں ہوں گے، خاموشی اختیار کر لی تھی، اور شاید اب اس کی آخری امید پولیس کے تعاون پر زندہ تھی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ ٹیکسی کسی بھی تھانے کی طرف نہیں جا رہی ہے۔ اس نے شور مچایا، او یہ کدھر لے جا رہے ہو تم لوگ مجھے؟ کون ہو تم سب؟ میں نے ریوالور کی نال اس کی پسلیوں میں گھسا دی۔ ہم ملک الموت کے ایجنٹ 007 ہیں۔ محسن نے اسے دوسری طرف سے دبایا، اور میں منکر نکیر اینڈ کمپنی کا نمائندہ ہوں، تم سے کچھ سوال کرنے آیا ہوں۔ وہ پریشان ہو کر کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف دیکھتا تھا۔ تم کوئی دھوکے باز ہو، کسی نے بھیجا ہے تم کو، تمہاری شامت اعمال نے، اکرام شیخ نے کہا۔ اب ہم تم کو ایک منافع بخش فقیر بنائیں گے۔ ہم نے یہ بزنس نیا شروع کیا ہے اور ہمیں اچھی کوالٹی کے فقیر ریڈی میڈ نہیں ملے تھے، ایسے فقیر جن کی حالت زار دیکھتے ہی پتھر دل کا آدمی بھی جیب میں ہاتھ لے جائے تو خالی واپس نہ آئے۔ میں نے کہا، ہمارا بزنس بڑا ہے، ہم انٹرنیشنل فقیر بنائیں گے اور ایکسپورٹ بھی کریں گے۔ تم اس فیلڈ کے آدمی ہو اور تمہارا تجربہ بھی ہمارے کام آئے گا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، وہ چلانے لگا۔ ہم ایسے بھی لوگ پکڑیں گے جو اب تک یہ کام کراتے رہے ہیں۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، اب وہ خود کریں گے بھیک مانگنے کا کام۔ تمہارے جیسے ٹھیکے دار سب بچے فقیر ثابت ہوں گے ہماری کوشش سے۔ ہم ان کے ہاتھ پیر سائنٹیفک طریقے سے توڑیں گے یا موڑیں گے، اعضاء کو بدنما بنائیں گے، کاٹیں گے اور ناکارہ کریں گے۔ اس طرح لنگڑے، لولے، اپاج، کانے اور اندھے، کٹے پھٹے اور ٹوٹے پھوٹے فقیر تیار ہوں گے، جو نہ کچھ بولیں گے نہ اس قابل ہوں گے کہ لکھ کر کسی سے کچھ کہیں، مگر ان کی عبرت انگیز حالت سب سے سوال کرے گی۔ وہ دہشت زدہ ہو کے بری طرح چلایا، اور اس نے پاگل پن میں ایک عجیب حرکت کی۔ حالانکہ وہ دروازے سے دور تھا، مگر اس نے ہینڈل پر ہاتھ مارا۔ اتفاق سے ہاتھ صحیح جگہ پر پڑا اور دروازہ کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا مجھے وہ عبور کرتا باہر نکل گیا۔ ظاہر ہے یہ ایسی جمپ نہیں تھی کہ وہ سنبھل سکتا۔ وہ تو مجھے بھی ساتھ لے گیا، مگر موسی نے میرا بازو پکڑ دیا اور میں باہر گرنے سے بال بچا۔ وہ نہایت بے ڈھنگے طریقے سے سر کے بل پکی سڑک پر گرا۔ اس وقت ٹیکسی کی رفتار بھی کافی تیز تھی۔ ایک دم کھل جانے والا دروازہ بھی ایک جھٹکے سے واپس آیا تو اس سے ٹکرایا۔ نتیجہ یہ کہ گرنے کے بعد اس نے کئی کلابازیاں کھائیں اور سڑک پر گھسٹتا ہوا گیا۔ مخالف سمت سے ایک جیپ خالی سڑک پر بہت تیز رفتاری کے ساتھ آ رہی تھی۔ اس کی راہ میں یہ رکاوٹ بہت غیر متوقع ثابت ہوئی۔
ڈرائیور نے رفتار کم کرنے اور سڑک پر گرنے والے کو بچانے کی سر توڑ کوشش ضرور کی ہوگی، مگر وہ اس کوشش میں ناکام رہا۔ جیپ اسے ٹکرائی، گھوم کر سڑک سے اتری اور ایک ٹیلی فون کے پول سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ اکرام شیخ نے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کر لیا۔ اس نے رفتار ایک دم بڑھا دی اور کئی موڑ کاٹنے کے بعد ٹیکسی کو ایک کمپاؤنڈ میں لے گیا جہاں کوئی موٹر گیراج قائم تھا۔ ایک مستری اس کی طرف لپکا، کیا ہے استاد؟ ابے دیکھ اس کے بریک ٹائٹ کر، واشر بھی چیک کر اور بریک شو بھی۔ اکرام شیخ نے 50 کا ایک نوٹ نکالا۔ کوئی پوچھنے آئے تو کہنا کہ گاڑی صبح سے یہیں کھڑی ہے۔ لڑکے نے ادھر ادھر دیکھا۔ کون آئے گا استاد؟ ابے کوئی نہیں آئے گا، ڈرتا کیوں ہے؟ مروا مت دینا استاد۔ لڑکے نے نوٹ اچک لیا۔ ہم سامنے چائے پی رہے ہیں، شیخ نے کہا۔ ایک خاصے غلیظ ایرانی ہوٹل کے آخری کونے میں بیٹھ کے میں نے اس لڑکے سے کہا، بیٹا چھوٹو، ڈرنے کی اب کوئی بات نہیں، ظالم کا انجام تم نے دیکھ لیا، اب تم ان کے ساتھ رہو گے، انہی کے گھر میں، ان کے بیٹوں کی طرح عزت کے ساتھ اور بہت آرام سے۔ لڑکا اتنا سہما ہوا تھا کہ وہ فقط گردن ہلاتا رہا۔ یہ تم نے کیا مجمع لگا رکھا تھا؟ اکرام شیخ نے ہمیں ڈانٹنا شروع کیا۔ جیسے میں نے دیکھ لیا تھا ایسے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس مجمع کے طفیل آپ کی ہم تک رسائی ہوئی۔ میں نے کہا، آپ تو شوقیہ فنکار ہے نا؟ محسن بولا، بچپن سے سڑک کے کنارے جہاں کوئی با تصویر متعب دیکھا کھڑے ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ تو وہاں کیسے پہنچا؟ میں نے کہا، کیا کام کاج کوئی نہیں؟ میرا کام رہ گیا اس سوائے تمہاری تلاش میں جک مارنے کے۔ شیخ نے کہا، آج 3 دن ہو گئے، دن میں 3 بار یہاں ٹیکسی لا کے کھڑی کرتا ہوں۔ سب سے کہہ رکھا ہے کہ مجھے کوئی پوچھتا ہوا ہے تو بتا دینا کہ میں کس وقت یہاں ملتا ہوں۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تمہارا کہ کہاں ہو، زندہ ہو کہ مر گئے۔ برادر عظیم سابق ڈبل ایس آئی شیخ، میں نے کہا، آپ سے ملنا ایک نیک فعل ہے۔ شام کو ہم فارغ ہیں، آپ پورا پیریڈ لیکچر دے سکتے ہیں اور ہمیں جتنا چاہیں جھاڑ سکتے ہیں۔ ابھی تو ایک اہم مسئلہ درپیش ہے۔ 1.5 مسئلہ، محسن بولا، آدھا آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ قوم کا بچہ ہے، کسی ماں کی آنکھ کا نور ہے، کسی باپ کے دل کا سرور ہے۔ میں نے کہا، لیکن بہت مجبور ہے، معتوب ہے اور مقہور ہے۔ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کے سر پر دست شفقت رکھو، تفصیل سے یہ خود بتائے گا۔ ابھی ہم جاتے ہیں، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، فقط وسلام۔ ارے بات تو سنو، جا کہاں رہے ہو؟ اکرام شیخ ہمیں اٹھتے دیکھ کر بولا، چلو میں چھوڑا ہوں، تم اس بچے کو لے جاؤ، ہم خود جا سکتے ہیں، اور تمہارے حق میں ویسے بھی یہی بہتر ہے کہ فی الحال خود کو MRS کے معاملات سے الگ رکھو، اس طرح تم ہماری زیادہ مدد کر سکو گے۔ میں نے کہا، ویسے آج کل تمہارا عشرت کدہ، میرا مطلب تمہارا غربت کدہ کہاں ہے؟ تمہاری ٹیکسی ڈرائیور برادری سخت رشک اور حسد کا شکار ہے کہ یک نہ شد دو شد، کیا کریں وہ بھی بیچارے۔ آج وہ تیرے ساتھ نہیں ہے، تم ایک تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو، ایسی بھی کیا آفت آ رہی ہے کہ 10 منٹ نہیں رک سکتے؟ اکرام شیخ بگڑ کے بولا، بہت ضروری اور اہم باتیں تھی، خبریں تھی، ابھی تو سرخیاں پڑھ دے۔ میں نے کہا، تفصیل پھر سنیں گے۔ انکل رضوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے کہا۔ میں اور محسن ایسے المیے پر کچھ دیر تو رنج اور دکھ کے جذبات کی یلغار میں اسی طرح کھڑے رہے جیسے زلزلے کا پہلا جھٹکا محسوس کرنے والا کچھ دیر خوف اور دہشت سے مفلوج اور منجمد کھڑا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس صدمے کی شدت نے احساس میں درد بھر دیا۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر پھر بے یقینی پر یقین غالب آ گیا۔ ہو کیوں نہیں سکتا؟ ہم سب فانی انسان ہیں، خدا کی عطا کردہ مولت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، چنانچہ تمانیت اور تحفظ کے ساتھ کاروبار حیات کی جد و جہد میں امتن مصروف رہتے ہیں، بے فکری کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں، خوابوں کی تعبیریں ڈھونڈتے، منصوبے بناتے، کامیابیوں کی جستجو کرتے اور مستقبل کو لامحدود تصور کرتے ہوئے زندگی کی ہر خواہش کو اپنے اختیار میں جانتے ہوئے وہ دونوں لاہور چلی گئی ہیں۔ اکرام شیخ نے خاموشی کے ایک سوگوار وقفے کا باطمی سناٹا ختم کیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، 1 ہفتہ ہو گیا، مجھے بھی دیر سے اطلاع ملی ہے۔ میں نے منظر کو فون کیا تھا، اس نے بتایا، اور تمہارا پوچھا۔ میں نے کہا کہ کیا معلوم کہاں ہوں گے، ملیں گے تو بتا دوں گا، سوئم بھی ہو چکا ہوگا، مگر میں نے ان دونوں کو بھیج دیا۔ شیلا کو اور آنٹی کو کچھ تسلی تو ملے گی، الفاظ کی ہمدردی کو وہ کیا کریں گی، سب نے ہی کہے ہوں گے، اپنوں کی ضرورت تھی انہیں۔ میں نے سر ہلایا، ان کا بھی کون تھا؟ نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی خم تھے، تو ہمارا ہونا نہ ہونا برابر، بس دکھ دیتے رہے، انہیں سکھ دینے والا تو وہی تھا جو چلا گیا انہیں بیوہ کر کے، اور ہم بدبخت اس وقت بھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ یہ سب کیسے ہوا یار اکرام؟ محسن بولا۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا، وہ رو رہا تھا، بس ہونے والی بات تھی، ہارٹ فیل ہو گیا، کوئی کچھ نہ کر سکا۔ اکرام شیخ نے کہا، اب خیال آتا ہے کہ اس جنتی آدمی نے اصول اور ایمان کے راستے پر چل کر کیا پایا،
فرض شناسی کا کیا صلہ ملا اسے؟ ایک اپنا مکان تک وہ بنا نہیں سکے تھے۔ یہ گھر بھی ہم سب نے کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیا، ورنہ وہ نکالے جاتے یہاں سے بھی جیسے نوکری سے نکالے گئے تھے۔ میں نے تلخی سے کہا، اس مکان کا بھی وہ تو کرایہ دیتے تھے، انہیں کہاں معلوم تھا کہ ہم نے کیا چکر چلا کے اسے خرید لیا تھا۔ محسن بولا، ورنہ وہ ہمارا احسان لینا گوارا کرتے؟ جیسا درویش صفت شوہر تھا ویسی ہی اسے شریک حیات ملی، صابر و شاکر اور با ہمت۔ کبھی نہیں کہا اس نے کہ تمہارے مرتبے کے افسروں کی 4 کوٹیاں ہیں لاہور، کراچی اور مری میں، وہ ہر سال شاندار کاریں بدلتے ہیں، ان کے بیوی بچے یورپ سے مشرق بعید تک شاپنگ کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے تو نہیں دیکھا کوئی انسپیکٹر بھی جو لکھ پتی ہو، وہ تو ایس پی تھے۔ محسن نے کہا، اب دیکھو ایک سکول چلا رہے تھے میاں بیوی، اللہ کا شکر ہے کہ بیوی باصلاحیت ہے اور اسکول اچھا چل رہا ہے، آمدنی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اکرام شیخ بولا، مونی تو خیر نہیں مانی تھی، زیب النساء سے میں نے کہہ دیا تھا کہ وہیں رہے اور وہ اور شیلا دونوں سکول چلانے میں مدد کریں۔ آنٹی کی زیب النساء ذرا ڈرتی تھی۔ میں نے کہا کہ جب تک ہم لاہور میں تھے اور زامن رضوی ایس پی تھے، ان کا گھر غیر محفوظ تھا۔ اب وہ بات پرانی ہو گئی، سب بھول چکے انہیں۔ اس گمنام گھر کی دیواروں میں تم بھی محفوظ رہو گی، چاہو تو نام بدل کے وہیں ٹیچر ہو جانا، انہیں سہارا ہوگا۔ یہ تو نے اچھا کیا، محسن آنسو پونچھ کر بولا۔ میں نے کہا، بڑی حوصلہ شکن خبر سنائی تو نے، کاش وہ کچھ دن اور جی لیتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے کہ ہم اپنی جد و جہد میں کامراں ہوئے۔ ان کے اور ہمارے دشمن ایک تھے، مجرم ہم نہیں تھے، وہ تھے، یہ تو جانتے تھے، وہ پہلے ہی سمجھ گئے تھے۔ محسن بولا، ان کے پاس عقل اور ذہانت تھی، اتنا طویل تجربہ تھا، حالات کی مجبوری نہ ہوتی تو اپنے یقین کا کھل کے اظہار کرتے۔ منظر نے بھی یہ بتایا کہ اس زمین کا قبضہ حاصل ہو گیا ہے جس پر وزیر اینڈ کمپنی اور پھر MWD کمپلیکس تھے۔ وزیر خان ہاسپٹل کے پروجیکٹ کی تکمیل کی راہ میں اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ وزیر خان ٹرسٹ کا نگراں خود عبد الودود منظر ہے، رابعہ کی لیگل فرم بھی اس نے سنبھال رکھی ہے، منظر اینڈ کاری کے نام سے اچھا بزنس کر رہی ہے۔ اکرام شیخ نے کہا، انکل ریزی نے اس کی بہت مدد کی تھی، میں نے گھڑی دیکھی تو 1:30 بجنے والا تھا، اگر ایک ٹرک 11:30 بجے حیدرآباد سے چلے، میں نے کہا تو کتنی دیر میں کراچی پہنچے گا؟ ٹرک 2.5-3 گھنٹے تو ضرور لگ جاتے ہیں، ایک تو ٹرک زیادہ رفتار سے نہیں چل سکتے، سڑک خراب ہے، کئی جگہ سے بن رہی ہے، میلوں کچا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ بس پھر ٹھیک ہے، میں نے اسے ہاتھ ملایا، اب ہم چلتے ہیں، ورنہ دیر ہو گئی تو اس کی محنت بھی اکارت جائے گی۔ جس نے یہ اطلاع ہم تک پہنچائی وہ کون ہے کوئی نادیدہ مہربان، ہم قیاس کر سکتے ہیں مگر یقین کے ساتھ اس کا نام نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا، دیکھ لو کہیں یہ جال نہ ہو، غیر مصدقہ اطلاعات پر یوں دوڑے چلے جانا کوئی دانش مندی نہیں۔ اکرام شیخ بولا، فکر مت کر، ہماری مار گزیدہ اتنا رسی سے نہیں ڈرتا جتنا ہم مردم گزیدہ انسان کے بیس میں پھرنے والے شکاری حیوانوں سے ڈرنا سیکھ گئے ہیں، انہی نے ہمیں محتاط رہنا اور تاریک پہلو پر غور کرنا سکھا دیا ہے۔ میں نے کہا، وقت اور عمر نے وفا کی تو شام سے پہلے پھر یہی ملیں گے۔ ہم اکٹھے نکلے اور سڑک پر پیدل چلتے گئے۔ 1 فرلانگ کی اس راستے پر ہمیں سامنے سے آنے والی 2 گاڑیاں ملی، پیچھے سے آنے والی 3 گاڑیوں میں سے 2 ہمارے اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے گولی کی طرح گزر گئیں۔ تیسری کار ایک فاکس ویگن تھی جسے ایک عورت چلا رہی تھی، خلاف توقع اس نے کار روک لی اور ہمیں پیچھے بیٹھنے کا موقع عطا کیا۔ کار کی ونڈ اسکرین پر ریڈ کراس کا نشان تھا اور اس کے نیچے ڈاکٹر کے الفاظ درج تھے۔ وہ 30 سال سے زائد عمر کی خاصی قبول صورت اور خوش اخلاق عورت تھی۔ مجھے اس خیال سے شرمندگی ہوئی کہ ہم اس کی نیکی کے بدلے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اسے کار چھین کر اس کے لیے پریشانی کے اسباب پیدا کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے، مگر پھر بھی ایک عورت کے لیے گھر کے راستے کو چھوڑ کر 2 اجنبی افراد کے ساتھ چلنا اس کے لیے بہت سے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے گھر والے، شوہر اور بچے سب اس کی گمشدگی سے پریشان ہوں گے، خود اس کا جذباتی رد عمل نہ جانے کیا ہو۔ آئندہ تو خیر وہ راہ چلتے کسی کو مرتا بھی دیکھے گی تو گاڑی نہیں روکے گی۔ میں نے اچانک جھک کر کہا، بس یہاں اتار دے ہمیں۔ عورت تھوڑی سی متعجب ہوئی، اتنا فاصلہ تم کو پیدل طے کرنے کی عادت ہونی چاہیے، جوان آدمی ہو۔ یس میڈم، میں نے اترنے کے بعد کہا، آپ سے بھی ایک گزارش ہے، راہ چلتے ہر اجنبی کو یوں لفٹ مت دیجیے، خصوصاً غیر آباد سڑکوں پر۔ وہ مسکرائی، میں ڈاکٹر ہوں، بیمار ذہن رکھنے والوں کے چہرے پر مجرم خیالات کا عکس دیکھ لیتی ہوں، کبھی کبھی چہرے دھوکہ بھی دے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ محسن نے کہا، وہ انسی، مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا، میں نے تم دونوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، تم سکندر اور محسن ہو۔ اس کی بات نے مجھے اور محسن کو ایک سا حیران و پریشان کر دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی، وہ بولی، میری کچھ مجبوریاں ہیں، چنانچہ گڈ لک ٹو یو جینٹل مین،
خدا حافظ۔ بیک وقت ہم دونوں نے سیلیوٹ کے انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ خدا حافظ محسن نے کہا، اینڈ تھینک یو، ہمیں سب سے زیادہ نیک خواہشات کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا۔ جب کار چلی گئی تو میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہ اچھا کیا تو نے، محسن بولا۔ خود مجھے پشیمانی ہو رہی تھی اسے روکنے کے لیے۔ چلو اچھا ہی ہوا، جاتے جاتے دعا تو دے گئی، یہ احساس تو دے گئی کہ دشمنوں کے مقابلے میں دوست بھی ہیں۔ میں نے کہا، مجھے اب یقین آنے لگا ہے کہ راہ چلتے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہمیں پہچان لیتے ہوں گے، لیکن وہ کسی ذاتی مجبوری کے باعث یا ہماری پریشانی کے خیال سے سامنے آ کے شناخت کا اظہار نہیں کرتے۔ اس یقین کے ساتھ کتنی طاقت ملتی ہے۔ راہ چلتے ہوئے سڑک اور بازار میں، ہوٹل، ریسٹورنٹ میں، صبح سے شام تک ہمارا بیشتر وقت ایسے ہی پسے پردہ رہنے والے دوستوں، مددگاروں اور بہی خواہوں کے درمیان گزرتا ہے۔ لاکھوں میں ایک شکاری ہے تو ہزاروں محافظ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ لے بھائی، ہمارے مطلب کی گاڑی بھیج دی اللہ میاں نے، اللہ کرے رک بھی جائے، محسن بولا۔ وہ گاڑی جو ایک چلتا پھرتا ڈبہ تھی، کسی بیکری کی ڈبل روٹیاں دکانوں پر پہنچاتی تھی۔ ڈبل روٹی کا ایک سنسنی خیز اشتہار اس کے پچھلے باکس نما حصے کی تینوں دیواروں پر نقش تھا۔ اس میں ایک حسینہ سوئمنگ کے لباس میں بڑی نزاکت سے ایک سلائس کھا رہی تھی۔ نیچے بیوٹی بریڈ کا نام لکھنے والے نے زبان سے ناواقفیت کی بنا پر بریڈ میں ایک ہی جگہ ڈبل AE لکھ دیا تھا۔ اس دلچسپ غلطی نے بریڈ کو بریڈ کر دیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے نسل۔ حسن کی نسل مارکا ڈبل روٹی کے تقسیم کار نے نئی گاڑی روک کے اپنا منہ باہر نکالا، جس کے اوپر، نیچے اور چاروں طرف بورے بالوں کی گھنی باڑ تھی۔ وہ چہرہ ایک ناریل سے مشابہ تھا جس کو ابھی چھیلا نہ گیا ہو۔ کہاں جاؤ گے پوپائی دی سیلر، اس نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ یہ کارٹون سیریل ان دنوں خاصا مقبول تھا۔ ہم جواب دیے بغیر آگے چڑھ کر بیٹھ گئے۔ جہاں تم لے جاؤ گے، میں نے کہا۔ 2 روپے لوں گا، نہیں منظور تو اترو گاڑی سے، وہ بولا۔ میں نے اسے 5 روپے دیے اور کہا، ہم 2.5 دیں گے، بولو منظور ہے؟ اس نے دانت نکال کر کہا، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ تمہاری بیکری کا؟ میرا مطلب ہے گاڑی کا پچھلا پہیہ بیٹھ گیا ہے غالباً، میں نے گاڑی کے روانہ ہوتے ہی کہا۔ اس نے گاڑی فوراً روک دی اور اتر کر پیچھے کیا۔ دوسری طرف سے میں اترا۔ میں نے محسن کو آگے کھسک کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے باری باری دونوں ٹائروں پر کک مار کے کہا، ہوا تو ٹھیک ہے؟ ہاں، میں نے گاڑی کے پیچھے والے دروازے کے دونوں پٹ کھول کے کہا، سمانا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ میری حرکت پر حیران بھی نہ ہو پایا تھا کہ میں نے اسے اندر اچھال دیا اور پھر خود بھی چھلانگ مار کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے فرش پر گر کر اٹھنے سے پہلے ہی میں نے دروازہ کھینچ کر بند کر لیا اور محسن نے گاڑی چلا دی۔ اندر خاصا اندھیرا تھا اور ڈبل روٹیوں کی مخصوص مہک تھی۔ حسن کی نسل ڈبل روٹی کا تقسیم کار کسی آتش فشاں کی طرح اٹھا۔ بدماشی، غنڈہ گردی، میں تم کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میرے ماموں سسر ڈبل SP ہیں، 5 روپے نکالو۔ میں نے اس کے ایک ایسا جامپڑ مارا کہ وہ پھر نیچے جا گرا۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ کانپتی آواز میں بولا۔ اس نے 5 کا نوٹ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے ریوالور نکال لیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے 5 کا نوٹ جیب میں رکھ کر کہا، ہم تمہاری لاش یہیں پھینک جائیں گے۔ وہ چلانے لگا، اللہ کے لیے مجھے مت مارو، 4 عورتوں کو بیوہ کرنے کا گناہ مت کرو۔ کون 4 عورتیں؟ میں نے کہا، میری بیویاں، ان سب کا ایک ہی شوہر ہوں میں۔ اچھا، میں نے دلچسپی سے کہا، اکلوتے شوہر ہو تم؟ مجموعی پیداوار کتنی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اللہ نے اولاد دی ہوتی تو میں دوسری بھی کیوں کرتا؟ وہ ایک سرد آب بھر کے بولا۔ پھر اب کیا کرو گے؟ 5ویں کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، میں سب کو طلاق دے دوں گا، وہ بولا۔ شرعی حق ہے میرا۔ واہ، کیا شرع کا استعمال ہے۔ ان 4 کو طلاق دو، پھر مزید 4 کرو۔ ان سے بھی کچھ نہ ہو تو کہو کہ اللہ کی مرضی، اور انہیں بھی نکال باہر کرو۔ سالے ناریل کی اولاد، اس سے بہتر ہوگا کہ میں ان 4 کو آزاد کر دوں ایک گولی سے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے پھر شادی کر سکیں۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ 4 اولاد والی ہوں گی۔ میں نے ریوالور اٹھایا تو وہ بل بلانے لگا۔ اللہ رسول کا واسطہ، تم کو مجھ سے جتنا پیسہ چاہو لے لو۔ میں نے ریوالور رکھ لیا۔ ہم ڈاکو نہیں ہیں، فقیر لوگ ہیں، پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے ہمارے لیے۔ تمہاری جان بخشی کی صرف ایک شرط ہے، تم چپ چاپ بیٹھو اور کوئی سوال نہ کرو۔ شام کو تم گھر جا سکو گے، لیکن بعد میں اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا ہمارے بارے میں تو ہم آ جائیں گے۔ میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، وہ کان پکڑ کے بولا۔ اس کے باوجود میں نے اس پر اعتبار کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو ذاتی مفاد کے لیے شرع کے مفہوم کو بھی غلط بیان کر سکتا تھا۔ ایسا شخص دنیاوی معاملات میں ضمیر کی پرواہ کہاں کرتا ہوگا۔ میں نے اسے گاڑی کے اندر ہی باندھ کے ڈال دیا۔ اس کے ہاتھ پیر باندھنے کے لیے مجھے ایک رسی مل گئی۔ منہ بند کرنے کے لیے میں نے اسی کی قمیض پھاڑی اور کپڑا اس کے حلق میں ٹھونس دیا۔ ایک پٹی میں نے اس کی آنکھوں پر بھی باندھ دی۔
محسن نے یہ وقت مسلسل ڈرائیونگ میں صرف کیا۔ اس نے خاصی رفتار سے گاڑی چلائی۔ اس کا اندازہ مجھے پچھلے حصے میں ہچکولوں اور جھٹکوں سے ہوتا رہا۔ سڑک واقعی بہت خراب تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد گاڑی ٹھہر گئی۔ میں نے نیچے اتر کر دیکھا تو محسن بھی باہر آ چکا تھا۔ ہم کراچی سے تقریباً 30-40 میل دور ہیں۔ محسن نے کہا، یہاں گاڑی کیوں روکی ہے؟ محسن نے سڑک کے دائیں جانب اشارہ کیا۔ ایک چھوٹی سی سڑک کو لکڑی کے ایک تختے سے بند کر دیا گیا تھا۔ یہ تختہ تقریباً 1 فٹ چوڑا اور 20 فٹ کے قریب لمبا تھا۔ اس پر سفیدی پھیر کے سرخ حروف میں لکھا گیا تھا، ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ اس کے وسط میں ٹین کا گول دائرہ نما حصہ، خطرے کی علامت، ایک انسانی کھوپڑی اور 2 ہڈیاں بنائی گئی تھیں۔ ابھی ہم جس راستے سے آئے ہیں اس پر جگہ جگہ ایسے بورڈ لگے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تھا متبادل راستہ، اور ایک تیر کا نشان تھا۔ محسن نے کہا، مثلاً وہ دیکھ، ابھی ہم ایک متبادل راستے سے گزرے تھے۔ تقریباً 100 گز پیچھے مجھے متبادل راستے کا سائن بورڈ نظر آیا۔ سڑک جہاں سے بھی ٹوٹی پھوٹی تھی وہاں ٹریفک کو روک دیا گیا تھا۔ ہائی وے ڈپارٹمنٹ والے سڑک کی مرمت کر رہے تھے، چنانچہ ٹریفک کے لیے سڑک سے ہٹ کر کوئی عارضی راستہ فراہم کیا گیا تھا۔ کیونکہ پوری سڑک ایک بار میں ٹریفک کے لیے بند نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے صرف مرمت طلب حصے پر متبادل راستے کے سائن بورڈ لگا دیے گئے تھے، اور مرمت کا کام پورا ہونے تک ٹریفک کو دائیں یا بائیں سڑک سے نیچے کچے راستے پر رواں رہنا تھا۔ میں سارا راستہ ایک اسکیم پر غور کرتا آیا ہوں، محسن نے کہا، اور یہاں پہنچنے کے بعد گویا اسکیم فائنل ہو گئی۔ تو نے سامنے سے آنے والی گاڑیوں کے نمبروں پر بھی غور کیا؟ میں نے کہا، میں وہ بھی دیکھتا رہا۔ محسن بولا، لیکن ابھی تک لاہور سے آنے والی صرف 3 کاریں گزری ہیں۔ اچھا، اسکیم کیا ہے آپ کی مسٹر اسکیمو؟ میں نے کہا، اگر کچھ ایسا ہو سکے۔ محسن سوچتے ہوئے بولا کہ تو گاڑی لے کر آگے چلا جائے، جیسا کہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ 2 فرلانگ کے بعد ایک موڑ ہے، سڑک تھوڑا سا دائیں جانب گھوم گئی ہے، اور یہ موڑ آیا ہے ایک ٹیلے کی وجہ سے۔ میں نے اس جغرافیے کو غور سے دیکھا، واقعی ٹیلے کے پیچھے سے آنے والی گاڑی موڑ کاٹنے سے پہلے دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس ٹیلے کے پیچھے کسی جگہ اپنی گاڑی روک کر سڑک پر نظر رکھ، تیرے پاس دوربین ہے، تو آدھے پونے میل تک ہر آنے والی گاڑی کو دیکھ لے گا۔ اس کا نمبر بھی 2 فرلانگ سے پڑھا جا سکے گا۔ میں سمجھ گیا۔ میں وہاں آبزرویشن پوسٹ بنا کے بیٹھ جاتا ہوں، اور جیسے ہی کوئی گاڑی آتی ہے جس پر مطلوبہ نمبر ہو، میں دوڑ کے آتا ہوں، اور نہیں دوڑ کر آنے کی ضرورت نہیں، تو وہیں سے مجھے سگنل دے سکتا ہے، گاڑی کا ہارن بجا کے۔ ہارن تو ادھر سے آنے والی ہر گاڑی بجاتی ہے، تو وقفے سے 3 بار ہارن بجا سکتا ہے۔ محسن بولا، اتنے فاصلے سے ہارن کی آواز سنائی دے گی؟ میں نے کہا، اچھا فرض کر کے میں نے ہارن سگنل دیا کہ ٹرک آ رہا ہے، تو پھر یہ کہ میں یہاں اپنی کارروائی کروں گا، ٹرک کا راستہ بدل دوں گا۔ محسن نے کہا، میں وہ متبادل راستے کا سائن بورڈ اٹھا کے لاتا ہوں، میں بالکل تیار رہوں گا۔ ادھر تیرا سگنل ملا، ادھر میں نے متبادل راستے کا یہ سائن بورڈ ادھر رکھا، جہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ راستہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ اس سائن بورڈ کو ہٹا کے میں یہاں سڑک کے بیچ میں لگا دوں گا۔ تو اکیلا کرے گا یہ کام؟ میں نے اسکیم کی افادیت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، متبادل راستے کا سائن بورڈ میں ابھی لے آتا ہوں اور ایک طرف رکھ کے انتظار کرتا ہوں، پھر وہ سڑک بند کرنے والا بورڈ مجھے گھسیٹ کر ادھر لانا ہے اور متبادل راستے کا بورڈ ادھر رکھنا ہے۔ یہ صرف 5-7 منٹ کا کام ہے۔ محسن نے کہا، پلان تو زبردست ہے۔ میں نے کہا، مگر دوست، پہلی بات تو یہ کہ ٹرک کو غلط سمت میں موڑنے سے کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ آگے سڑک پر کوئی کمزور پل ہوگا، عموماً اس قسم کے غیر محفوظ پل جو زیادہ وزن نہیں برداشت کر سکتے، پہلے بھاری گاڑیوں کے لیے ممنوع قرار دیے جاتے ہیں، اس کے بعد ہر قسم کی گاڑیوں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ آگے کیا ہے، مگر سائن بورڈ پر خطرے کا نشان ہے تو خطرہ ضرور ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اس ٹرک کے ساتھ آگے یا پیچھے کوئی اور گاڑی ہوئی تو خدا کرے کہ نہ ہوئی تو اسے روکنے کی اور صحیح سمت میں بھیجنے کی کوئی صورت کریں گے۔ محسن نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے گھڑی دے کر کہا، میں آگے جاتا ہوں۔ دوربین کی مدد سے میں ٹرک کو کافی فاصلے سے دیکھ لوں گا۔ جیسے مجھے نمبر نظر آیا تو میں ایک ہوائی فائر کروں گا، فائر پر وہ چوکنے نہ ہو جائیں۔ اس ویرانے میں انہیں کیا نظر آئے گا؟ بیوٹی بریڈ کی اس گاڑی پر تو وہ شک کرنے سے رہے۔ فائر کرتے ہی میں بھی چل پڑوں گا اور کوشش کروں گا کہ کسی دوسری گاڑی کو اس کے ساتھ نہ آنے دوں۔ میں نے کہا، میں نے محسن کو واپس جاتے دیکھا، وہ متبادل راستے کا روڈ سائن اٹھانے جا رہا تھا۔ سڑک کے اس حصے کی مرمت کا کام ختم ہو چکا تھا، مگر ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے ٹھیکے دار نے ابھی تمام اسباب نہیں اٹھایا تھا۔ شاید اس کا ارادہ سب سامان ایک ہی بار میں سمیٹنے کا ہوگا جب کام کہیں بھی نہ رہے۔ میں حسین کی نسل مارکا ڈبل روٹی کی گاڑی لے کر آگے چل پڑا۔ 2 فرلانگ کے بعد میں نے موڑ کاٹا تو مجھے سڑک تحد نگاہ سیدھی اور سپاٹ نظر آئی۔
दोपहर के वक्त ट्रैफिक भी बराए नाम रह गई थी। दूरबीन लगाकर देखने से मुझे काफ़ी फासले पर सड़क की मुरम्मत करने वाले मसरूफ दिखाई दिए। वहाँ से एक बस गुजरी तो उसने सड़क छोड़कर मुतबादल रास्ता इख्तियार किया और गर्द का बगोला सा उठा। बस जब फिर पक्की सड़क पर आई तो मैंने उसका नंबर पढ़ने की कोशिश की। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि इस बहुत ताकतवर दूरबीन की मदद से मैंने नंबर साफ पढ़ लिया है। हालांकि बस अभी आधा मील दूर थी। मैंने ब्यूटी ब्रेड की गाड़ी का रुख वापस कराची की तरफ किया और जब बस गुजर गई तो पीछे के दोनों दरवाजे खोल के अंदर 4 बीवियों के इकलौते बे औलाद शोर को देखा। वो खबीस खिसकता हुआ दरवाजे तक आ पहुंचा था। हालांकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। शायद उसका इरादा लाते मार के दरवाज़ा खोलने का होगा। इस तरह वो गुजरने वालों को मुतवज्जो कर सकता था। तुम क्यों 4 बीवियों का सुहाग उजाड़ने पर कमर बस्ता हो? मैंने उसे घसीट कर फिर पीछे फेंका। उसका सर टन से साइड में लगा और इस चोट ने वक्ती तौर पर उसे नॉक आउट कर दिया। मैंने उसके मकर को आजमाने के लिए जलती सिगरेट उसके बाजू पर लगाई। उसने हरकत तो की मगर वो उछला नहीं। मैं मुतमईन होकर बाहर किया और मौका महल देख के एक दरख्त पर चढ़ गया। वो जगह बेहतरीन ऑब्जर्वेशन पोस्ट साबित हुई। मैं वहाँ पत्तों में छुपा हुआ किसी को नजर नहीं आ सकता था, लेकिन सड़क पर दूर तक का मंदिर देख सकता था। ब्यूटी ब्रेड की गाड़ी सड़क के एक किनारे खड़ी हुई थी। कोई भी देखने वाला उससे यही समझ सकता था कि गाड़ी खराब है। एक इजाफी फायदा यह था कि दरख्त के ऊपर से फायर करने में आवाज फैल कर सुनाई देगी। कोई ये नहीं समझेगा कि फायर ब्यूटी ब्रेड की गाड़ी से किया गया है। आधे घंटे तक मैं एक शाख पर नीम दराज सिगरेट पीता रहा और वक्फे वक्फे से दूरबीन लगा के देखता रहा। इस अरसे में 10 गाड़ियां गुजरी। उनमें से 3 मुसाफिर बसें थीं, 5 ट्रक और 2 प्राइवेट कारें। कड़ी में अब 2:45 हो रहे थे। कोई ट्रक को हैदराबाद से रवाना हुए 3.25 घंटे हो चुके थे। अभी कराची तक मजीद 1 घंटे की मुसाफत थी। क्या ट्रक 4.25 घंटे में पहुंचेगा? नहीं, रास्ता तो 2.5-3 घंटे का है। कहीं ट्रक गुजर तो नहीं गया? लेकिन मोहसिन खासे यकीन के साथ कह रहा था कि वो सारे रास्ते देखता आया है। मुमकिन है ट्रक की रवानगी देर से हुई हो या रास्ते में कोई खराबी हो गई हो। मेरा जहन दोनों तरह के दलाइल देता रहा, ताखीर के हक में भी और उसके खिलाफ भी। मेरी झुंझलाहट और मायूसी बढ़ती जा रही थी। मुझे रह रह के ख्याल आ रहा था कि ट्रक पहले ही ना निकल गया हो। अगर ऐसा हुआ तो कसूर मेरा होगा। मैंने उस फकीर ठेकेदार के मामले में टांग अड़ा के कम से कम आधा घंटा गंवा दिया था। फिर हमने इकराम शेख से भी आधा घंटा बातें की थी। हालांकि हम चाहते तो इस वक्त मुलाकात को मुख्तसर कर देते। ट्रक अचानक नमूदार हुआ। मैंने दूरबीन से देखा तो उसका नंबर फोक्स करते ही वाज़ेह हो गया। ये एक ऑयल टैंकर था, जो एक अजीब बात थी। मैं किसी माल बरदार ट्रक की तवक्को किए बैठा था। ट्रक अभी आधा मील दूर था। अब गड़बड़ ये थी कि उसके आगे आगे एक प्राइवेट कार आ रही थी। उसे रोकना बहुत ज़रूरी था।